خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وقال تعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس طالب علم کی آپ بھائیوں کے درمیان یہ دوسری دفعہ حاضری ہوئی ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے، شفقت ہے کہ آپ نے میرے جیسے چھوٹے سے طالب علم کو دوبارہ اپنا سبق سنانے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چیز جب تک اپنی اصل کے ساتھ لگی ہوتی ہے پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے۔ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کے سائے میں رہتے ہیں تو محفوظ رہتے ہیں۔ طلباء اپنے اساتذہ کی تربیت میں رہتے ہیں تو کام کے بنتے ہیں۔ مریدین اپنے شیخ اور مرشد کے زیر سایہ رہ کر راہ سلوک طے کرتا ہے تو درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔ انسان کی اصل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالم امر سے بنایا ہے۔ اس کی روح کا جو تعلق ہے وہ عالم امر سے ہے اور اس کے جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ یہ روح جب تک حق تعالی شانہ کے ساتھ لگی رہتی ہے، اس کی حقیقت اور اس کی وقعت اور اس کی اہمیت اور اس کا امپورٹنس باقی رہتا ہے، اور اگر اس کا تعلق اپنے بنانے والے سے ٹوٹ جائے تو یہ بے وقعت ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، روح اور جسم۔ یہ انسان دنیا کے اندر جسم پر محنت کے لیے ہرگز نہیں آیا، یہ انسان دنیا کے اندر اپنی روح پر محنت کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صاف صاف بات مسلمانوں سے کہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنْسَاهُمْ، دیکھو ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی مشفق اور محسن استاذ اور مربی اور باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا یوں نہ کرنا، اس کے اندر ایک شفقت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ بھی پہلے کہہ رہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، دیکھو کچھ لوگ ایسے تھے جو جانتے تو تھے کہ ایک بنانے والا ہے، جن کے علم میں تو تھا کہ ایک پیدا کرنے والا ہے، لیکن نسوا اللہ، پھر اللہ کہہ رہا ہے جانتے ہو وہ کون؟ اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، اس کا نقصان جانتے ہو کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بنانے والے نے بھلا دیا، یعنی بنانے والے نے بھلا دیا، بنانے والے نے چھوڑ دیا، بنانے والے کی اب کوئی توجہ اس کے دل اور اس کی روح پر باقی نہیں ہے۔ اب انسان یہ سمجھتا ہے ہمارے یہاں جو اللہ کی یاد اور بھولنے کا معاملہ ہے نا، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نمازوں میں عبادات میں اسی کا نام اللہ کی یاد ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں مجھے یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میرا خالق اور مالک اور رازق اور معبود کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس کی معیت کی اور جس کی حضوری کی کیفیت مجھے نصیب ہو جائے، ہر وقت ایک استحضار کی کیفیت ہو، ایک خیال ہو کہ بس ایک کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ ہے۔ اس خیال کو جو انسان بھلا دے، وقتی طور پہ یاد کر لے، کبھی کبھی یاد کر لے، اسے یاد کرنا نہیں کہتے۔ گناہ کے تقاضے پر فوراً اللہ کی یاد آنی چاہیے، نگاہوں کی کہ آوارہ پن پہ فوراً اللہ کی یاد آنی چاہیے، زبان کی لغزش پر فوراً اللہ کی یاد آنی چاہیے، خلوتوں میں گناہ کا موقع ملے فوراً اللہ کی یاد آنی چاہیے، دل گناہوں کی پلاننگ کرے فوراً اللہ کی یاد آنی چاہیے۔ یہ ہے اللہ کی یاد۔ اگر ہم نے اللہ کی یاد صرف چند رکعت نمازوں میں محدود کر دیا تو سچی بات ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے اللہ اپنے بندوں سے تھوڑی دیر کی یاد نہیں چاہتے۔ یہ تو دنیا کے اندر بھی محبت کرنے والوں کا اصول ہے، وہ کہے کہ مجھے تم سے بھی محبت ہے تو اس بھی میں کیا انداز ہوتا ہے وہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یوں کہے کہ مجھے تم سے ہی محبت ہے، انسان یہ کہ اللہ ہم تجھے بھول ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بھول سکتا انسان؟ سورہ اعراف کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، یہ والی آیت ہے جس کو آیت الست کہتے ہیں، عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنے بندوں کے ساتھ ایک وعدہ لیا تھا۔ سورہ اعراف میں اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وعدہ یہ لیا جا رہا ہے الست بربکم، یہ اللہ تعالیٰ ساری حضرت آدم سے لے کر آنے والی قیامت تک کی ساری مخلوقات کو، مخلوق انسانی سے اور جناتوں سے اللہ پوچھ رہے، تمام ارواح سے، کیا میں تمہارا پروردگار، تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ ساری مخلوقات کہتی ہے قالوا بلا شہدنا، بالکل بالکل، کیوں نہیں آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے وَأَن تَقُولُوا، اور جانتے ہو ہم یہ بات کیوں کہلوا رہے ہیں؟ تاکہ وہ یہ نہ کہہ دے کل کو جا کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر، انسان کو کبھی بھی یہ خیال اور یہ کیفیت، یہ شیطان کے غلبے کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی یاد نہیں رہی، لیکن انسان کا مزاج اور انسان کی فطرت یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کی یاد نہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام اور ایسا سافٹ ویئر
اپلوڈ کیا ہے، ان بلڈ کیا ہے کہ وہ ایک لمحے کو بھی اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ لیکن نفس انسانی کی وجہ سے اور شیطانی غلبے کی وجہ سے انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا، جو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک هم الفاسقون، وہ پورے کے پورے فاسق ہیں، سچے پکے فاسق ہیں، وہ کھلے طور پہ ہمارے ساتھ فسق کر رہے ہیں۔ ہم بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے، اور عجیب بات ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ دیکھیں وجہ کیا ہے اس کی، کیوں نہیں بھولتا، کیسے نہیں بھولتا؟ گناہگار کو، عاصی کو، بدکار کو، فحاش کو، اور دنیا کے بڑے سے بڑے نمرود کو اور دجال کو اللہ اپنی نعمتیں دیتا رہتا ہے۔ بحیثیت مخلوق اور انسان ہونے کے ناطے اور بندہ ہونے کے ناطے اللہ کبھی یہ فرق نہیں کرتا کہ یہ گناہ گار ہے تو اس کو رزق نہیں دیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے یہ دنیا کے اعتبار سے مجھ کو بھولے ہیں، لیکن میں رب اور پروردگار ہوں، میں ان کو دنیا کے اعتبار سے نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے میری آخرت کے لیے مجھ کو بھلایا تو آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر سارے بڑے بڑے کافروں کو، گناہگاروں کو اللہ رزق دیتا ہے، ان کے ساتھ فرق تفاوت نہیں کرتا اور امتیاز نہیں برتتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حقیقت عند اللہ جناحۃ بعوضہ، اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اس دنیا کے اندر کسی کافر کو ایک پانی کی گھونٹ بھی پینے نہ دیتا۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے یہاں جو مقام طے ہوتا ہے وہ رنگ و نسل، زبان و بیان اور کپڑوں کی بنیاد پر، طاقت و قوت کی بنیاد پر، صلاحیت و استعداد کی بنیاد پر ہرگز طے نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے یہاں مقام قلب کی کیفیت اور روح کی پاکیزگی کی بنیاد پہ طے ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنی روح کو پاکیزہ کرنا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اپنے جسم کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، ستھرا رکھنے کے لیے کتنی طرح کی چیزیں اور حربے استعمال کرتا ہے، کتنے طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ آگے ایک وارننگ دے رہے ہیں، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنت اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جانتے ہو کہ جنت والے اور جہنم والے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم مسلمان ہو، اہل ایمان ہو، تم نے تو ہمارا کلمہ پڑھا ہے، تم نے تو ہم کو رب مانا ہے، تم نے تو ہم کو اپنا پالنہار مانا ہے، کیا تمہیں یہ یقین نہیں آتا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تمہیں اللہ نے رزق پہنچایا، ماں کے پیٹ سے نکالنے کے بعد تمہاری ماں کو یہ بولی سمجھائی تمہاری زبان میں کہ تمہیں بھوک لگی ہے، کیا تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ٹھنڈی میں تمہیں گرم دودھ پلایا اور گرمی میں تمہیں ٹھنڈا دودھ پلایا؟ کیا تمہیں یہ خیال نہیں آتا جب تم بولنے پر قادر نہ تھے تمہاری ماں کے دل میں تمہارے لیے عزتیں اور عظمتیں اور محبتیں اور شفقتیں ہم نے پیدا کی؟ ہم تم کو نہیں بھولے، لیکن انسان تو بھول گیا اس دنیا کے لیے جو دنیا ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے۔ ہم نہیں بھول جاتے اپنے پروردگار کو، کیسی بھولیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور انسان جب بھولتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اس کی آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ راستہ بھٹک جائے کوئی اور راستہ بھول جائے، کئی کلومیٹر آگے جا کر منزل پر غلط جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اپنی منزل سے بھٹکا ہوا مسافر اپنی صحیح راستے پر دوبارہ بڑی مشکل سے پہنچتا ہے، الا یہ کہ کوئی گائیڈ کرنے والا آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے شفقت فرماتے ہوئے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ آپ جائیں، اور اللہ کے رسول دنیا میں آئے، آپ نے بتایا کہ دیکھو یہ سارا جو نظام انسانی ہے، یہ جسم انسانی ہے، یہ سارا کا سارا ایک ڈھانچہ ہے، یہ سب ایک ڈھانچہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب تک انسان دنیا میں ہوتا ہے حرکت کرتا رہتا ہے، اور اس کے ڈھانچے کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ صرف اور صرف دل دیکھتا ہے۔ اب بتائیں کہ انسان کو جسم پر محنت کی ضرورت ہے یا دل پر محنت کی ضرورت ہے؟ یہ دل مردہ ہو جائے
کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، دنیا کی محفلوں سے گھبرا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں۔ بات اصل میں یہ کہ ہمارے دل بجھ چکے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ایک چنگاری جلا کے دنیا میں بھیجا تھا۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، وہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر، ابھی کل ایک خبر پڑھ رہا تھا، ایک ملک میں 3 بہنوں نے اسلام قبول کیا، وہ تینوں بہنیں، ان کے اندر دل کے اندر یہ بات اٹھی کہ اسلام کے خلاف پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس ملک میں کسی مسلمان داعی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی بھی کسی مسلمان اسٹوڈنٹ اور کسی مسلمان لڑکی یا لڑکے سے کوئی ان کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ 3 سگی بہنیں جب وہ قرآن کو پڑھنے لگیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور یہ سچا کلام ہے، ان کے ضمیر نے کہا یہ سچائی کا مذہب ہے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ہم پورے طور پہ، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن کریم میں ہمیں اپنی زندگی کے مسائل کا جواب مل رہا ہے، یہ قرآن مجھے ایک صاف، شفاف، پیور اور ستھری معاشرت عطا کر رہا ہے، مجھے ماں باپ کے حقوق بھی یہ بتا رہا ہے، مجھے میاں بیوی کے حقوق بھی یہ بتا رہا ہے، مجھے لین دین کے طریقے بھی یہ سکھا رہا ہے، مجھے ویمن رائٹ پر سب سے بہترین کتاب قرآن کریم میری گائیڈ کر رہا ہے، مجھے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ورنہ حال یہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ جو معاملہ، انہوں نے پھر سیرت کو پڑھا، حضور کی زندگی کو پڑھا اور اسلام پر یقین کر بیٹھی کہ یہ سچا مذہب ہے، لیکن ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اپنے اللہ سے سچا تعلق جوڑ کر اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کر رہے۔ اس عظیم نعمت کی قدر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمارا کام یہ، ہم اپنے دلوں سے غفلت کو دور کریں۔ غفلت کا بڑا برا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، وہ کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، وہ دل رکھتے ہیں وہ عقل رکھتے ہیں لا یفقہون بہا، لیکن وہ ان کی دماغ میں بات نہیں آتی۔ جانتے ہو کیا حال ہے ان کا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، وہ جانوروں سے بدتر ہیں اور یہ وجہ ہے ان کی غفلت۔ غفلت وجہ ہے، پورے کے پورے غافل بن بیٹھے۔ جب غفلت کے پردے دل پر آتے ہیں، اللہ کی محبت کے پردے چھٹ جاتے ہیں، اللہ کی محبت کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا، اس کا اصل مقصد یہ تھا وہ اپنے بنانے والے سے سب سے پہلے محبت کرے، لیکن وہ دنیا کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر کے اپنے اللہ کی محبت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اللہ کی محبت کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ آپ نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے سارا کا سارا نظام انسانی درست ہو جاتا ہے، آنکھوں کا دیکھنا درست ہو جاتا ہے، کانوں کا سننا درست ہو جاتا ہے، زبان کے بول درست ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر کا استعمال درست ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا وہ چھوٹا سا لوتھڑا وہ قلب ہے، وہ دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بائیں جانب رکھا ہے، اور اس دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مومن کا دل یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ آج ہم نے اسی لیے حضرات صوفیہ، حضرات عارفین، اللہ والے یہ جسم پر محنت نہیں کراتے، یہ دل پہ محنت کراتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے ایک دن وہ آئے گا جس دن انسانوں کے جسم مردہ ہو جائیں گے لیکن اللہ ان دلوں کو زندہ رکھے گا، اور یہ دل کی وہ قلبی کیفیات ہوں گی جو یہاں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ دل پہ محنت کیسے ہوتی ہے؟
سب سے پہلے تو اللہ کے رسول نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیزوں سے بچائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، جو انسان اپنے آپ کو شہوتوں سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ آج ہم اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیزوں کے عادی ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے۔ انسان کی ایک عادت ہے، جس چیز سے اس کو روکا جائے، الانسان حریص فیما منع، اس کو وہی کرتا ہے۔ اس کو کہا جائے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، کہتا نہیں میں پیوں گا۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈا مت کھانا، یہ کہہ رہا ہے میں کروں گا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے گناہ مت کرنا، یہ کہہ رہا ہے میں کروں گا۔ جرأت اور بے باکی کے ساتھ گناہوں کا نقصان، ایک نقصان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ نبی نے فرمایا گناہ کا ایک نقصان، آپ نے اقل من الذنوب یہن علیک الموت، کہ تو گناہ کم کر دے تجھ پر تیری موت آسان ہو جائے گی۔ مرتا ہوا انسان دیکھا ہے کبھی؟ نبی کریم علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈالنے کے بعد حضور اپنے چہرے انور پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ سختی مجھ پر آسان کر دے۔ امت کے بارے میں فکر ہے کہ میری امت کو موت کے وقت کس قدر سختی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے پوچھا گیا موت کے وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جس طریقے سے زندہ بکری کے جسم سے کھال کھینچی جائے، جب روح نکالی جاتی ہے انسان کے جسم سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کھال کھینچی جا رہی۔ کانٹے دار جھاڑیوں میں اگر ریشم پھنس جائے اس طریقے سے لگتا ہے کہ روح نکالی جا رہی ہے۔ کسی زندہ جانور کو آگ پر جلایا جا رہا ہو یوں لگتا ہے کہ روح نکالی جا رہی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں روح اتنی آسانی سے نکالی جائے گی؟ اللہ ان فرشتوں کو بھیجتا ہے نیک لوگوں کے پاس جن کی زندگیاں اچھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، کہ جس طریقے سے زندگی گزارتے ہو اسی طریقے سے موت آتی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا، اہل جنت کا اور اہل جہنم کا ہمیں اپنے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کاتب تقدیر ہے، لیکن اس نے عمل کے بارے میں بتا دیا یہ عمل نجات دلائے گا، یہ عمل جہنم کے دہانے لے کر جائے گا۔ اب انسان کو اختیار ہے وہ کون سے راستے پر چلتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے عطا کیے، اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے ایک راستہ شکر گزاری کا، دوسرا ناشکری کا، ایک راستہ رحمان کا، دوسرا راستہ شیطان کا۔ ہم نے اس کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ راستے تمہیں یہاں لے کر جائیں گے۔ اے انسان اب ذرا غور کر کہ تجھے کون سا راستہ اپنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر لگ کر اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے اور اس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ بالآخر نبی نے فرمایا موت کے گڑھے میں، قبر کے گڑھے میں جاتا ہے جہاں پر اس کے اوپر ٹنوں اور منوں مٹیاں بھر دی جاتی ہیں، اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ حضور نے فرمایا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ دیکھ لیں کیسی کیسی خواہشات ہمارے دل میں پنپ رہی ہیں۔ اللہ کے شکر کا تو تصور ہی کوئی نہیں، کوئی تصور نہیں، اور گناہ کے چھوڑنے کا کوئی خیال نہیں۔ ہم نے ہمارے دلوں سے، میں یہ بار بار عرض کرتا ہوں، ہمارے دلوں سے گناہوں کی قباحت، گناہوں کی شناعت، گناہوں کی کراہیت نکل چکی ہے۔ قرب قیامت سے پہلے گناہ کو شیطان امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے مزین کر کے بتائے گا، آراستہ کر کے بتائے گا، سجا کے بتائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ رات رات بھر جو شہروں کو جاگنے کا عادی بنایا جا رہا ہے یہ یوں ہی بنایا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈسکو کے کلچر اور یہ کلبوں کا کلچر یوں ہی لایا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پارٹی کلچر یوں ہی برپا کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ برتھ ڈے پارٹیز کا کلچر یوں ہی عام کیا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دل کی موت کے لیے ہے اور اللہ سے دوری کے لیے سارا دجالی نظام و دجالی اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ قرب قیامت سے پہلے
بہت سے انسان دجالی فتنوں میں پھنس چکے ہوں گے. دجال آ کر کہے گا یہ میری جنت ہے، مان جائیں گے، اور وہ کہے گا یہ میری جہنم ہے، وہ ڈر جائیں گے، اور پھر وہ اٹھا کر اس انسان کو جو انکار کرے گا اس کو اٹھا کر پھینکے گا، وہ جا کر جس کو جنت بتائے گا وہ جہنم میں گرے گا. آج پوری کی پوری دنیا میں ایسا نظام اور ماحول برپا کیا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں پورے مسلمانوں پر، سارے مسلمانوں پر ایک ہی فکر ہے کہ بس ہماری دنیا اچھی ہو، مرنے کا کسی کو کوئی تصور نہیں ہے. 90 سال کے بوڑھے سے پوچھو کیا لے کر جائے گا، کیا کر رہے ہو، کیسی زندگی گزار رہے ہو، کیسی گزری، انسان کو کوئی خیال نہیں کیسی گزری، کیا چھوڑ کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو. قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے پوچھیں گے انسان سے جواب نہیں بن پڑے گا. یہ مراحل آنے والے. آج مصیبت کی بات یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کے ذہنوں سے باطل طاقتوں نے، میں نے جو آیت پڑھی اولئک اصحاب الجنت هم الفائزون، قرآن کریم بار بار یہ کہتا ہے دنیا کی رنگینیاں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ امریکہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ مغرب کی بلڈنگیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چکا چون کر دینے والی لائٹیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ ناچنے والیاں، یہ حسن کی شہزادیاں تمہارے دل کو غافل نہ کریں. سنو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو ندائے موت ہے، یہ تو بربادی کا نشان ہے، یہ بربادی کے راستے ہیں. جانتے ہو کامیابی کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنت هم الفائزون، وہ جنت والے جن کو اللہ اپنے باغات عطا کرے گا، جن کو اللہ اپنی جنت عطا کرے گا، وہ کامیاب ہوں گے. یہ اللہ بار بار جنت کا تذکرہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہے نوجوانوں کو، یہ بتانا چاہتا ہے مسلمانوں کو، تم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا جنت ہے. نہیں نہیں، یہ دنیا جنت ہم نے بنائی ہے کفار کے لیے، اہل ایمان کے لیے دنیا کو ہم نے آزمائش کی جگہ بنایا ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے سب سے زیادہ محنت آج باطل طاقتیں نوجوان ذہنوں پر یہ کر رہی ہیں کہ مسلم جوانوں کے ذہن سے جنت اور جہنم، ہیون، پیراڈائز اور ہیل کا تصور ختم کر دیا جائے. ان کو کوئی یقین نہ ہو کہ کوئی جنت ہے کوئی جہنم ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. آگے ہی آئے گا. ابھی دادا کا جنازہ پڑھا تھا، ابھی باپ کا جنازہ پڑھا تھا، تیرے پیچھے تیری اولاد تیرا جنازہ پڑھنے کو تیار بیٹھی ہے. تیرا کفن، حضور نے فرمایا انسان اسی بازار میں ٹہل رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے معلوم نہیں ہوتا، وہ آگے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن بازار میں اس کا کفن بکنے کے لیے آ چکا ہوتا ہے. اور عجیب بات ہے، موت برحق ہے، کفن میں شک ہے. پتہ نہیں کفن ملے یا نہ ملے. یہ زلزلوں میں مرنے والے کیا یہ نہیں بتا رہے کہ تمہیں کفن ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ سیلاب میں ڈوبنے والے کیا یہ نہیں بتا رہے کہ تمہیں کفن ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ بلڈنگوں کے ساتھ دھس جانے والے کیا تمہیں نہیں بتا رہے کہ تمہیں کفن ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ آگ کی لپٹ اور آگ کی زد میں آ جانے والے کیا یہ نہیں آواز دے رہے کہ کفن کا کوئی پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ بموں سے مر جانے والے، یہ پوری دنیا کے حالات تمہیں نہیں بتا رہے کہ بے کفن لاشیں پڑی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، کس غفلت میں سو رہے ہیں؟ ہمیں بھی جانا ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ دنیا ہماری لاسٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ آخری قیام گاہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بس انسان کو موقع دیا ہے، وہ دنیا دار العمل ہے. اللہ نے دار الجزا کو بہت مزین کر رکھا ہے. اللہ کہتا ہے جانتے ہو کیسی جنت عطا فرمائیں گے؟ ایسی جنت عطا فرمائیں گے ولا خطر علی قلب بشر ما اخفی، ان کے آنکھوں نے نہ ایسی ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. حضور نے فرمایا ایسی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی دل کے، کسی مخلوق کے دل پر اس کا وہم و گمان رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر جنت کے مناظر دکھلائے ہیں کہ یہ جنت ہے. ایسی یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مشابہات بتلائی ہیں، ایسی ایسی چیزیں تم کو عطا فرمائے گا. اب اللہ پھر کہتا ہے اولئک، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے.
جنت والے بننا چاہتے ہو یا جہنم والے بننا چاہتے ہو؟ قیامت جہنم میں ڈالے جانے کے بعد اہل جہنم سے سوال کیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، تم کو سقر میں کیوں ڈال دیا گیا؟ جہنم کے الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ نام ہے، کہیں اللہ نے اس کو حاویہ کہا، کہیں کچھ کہا، کہیں جہنم کہا، کہیں دہکتی کھولتی ہوئی کہا، اور اللہ تعالیٰ کہیں بتا رہا ہے اس میں ہم نے خون اور پیپ، آج یہ تصور دیا جا رہا ہے گویا کہ جنت اور جہنم یہ انسان کا اپنا مفروضہ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ، اور یہ مکافات عمل کی دنیا کیسے ہے، اس کو یہ تو بالکل چھوڑ دیں، جو کرے گا ویسا ہی پائے گا۔ آم کی گٹھلیاں لگانے والے اور آم کے درخت لگانے والے بیر کے پھل نہیں پا سکتے، اور بیر کے کانٹے بونے والے ان سے کبھی خوشبو بھرے پھولوں کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کا نظام ہے جو بوؤ گے وہی پاؤ گے اور وہی کاٹو گے۔ آج عمل کا موقع ہے، عمل کا موقع۔ اوہو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان عمل کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور کوئی طریقہ ایجاد کرتا ہے، من سن سنتن، اور اس کے بعد لوگ اس پر عمل کرتے جاتے ہیں۔ اگر وہ طریقہ اچھا ہوتا ہے اس تمام عمل کرنے والوں کا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جو بدعت ہوتا ہے اور جو اللہ کی نظر میں ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جتنے لوگ اس راستے کو اختیار کرتے جاتے ہیں وہ سارا کا سارا عذاب وہ انسان اپنے ذمے لے کر جاتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر خیر کی چابی بنے اور شر کا تالا بنے۔ حضور نے فرمایا بڑی بشارت ہے، بڑی خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جو مغلاقا للشر و مفتاحا للخیر، جو خیر کی چابی بن جائے اور شر کا تالا بن جائے۔ ایسی ویسی دنیا نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک بات تو بالکل پکی رکھی ہے، مکافات عمل، چیزیں پلٹ کر آتی ہیں۔ ایک ملک کے اندر، عرب ملک کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا جن کا نام تھا انس، ابو انس۔ وہ گاڑیوں کے بڑے بیوپاری تھے، نیک صالح نوجوان، ایک بیوی ایک بچے کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، ایک ہی بیوی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ بڑی بیماری لگ گئی۔ بیماری لگی تو وہ پھر لا علاج مرض تھا، وہ ٹھیک نہ ہو سکا، جس کے نتیجے میں ایک اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا۔ یہ 4 لوگوں کی فیملی تھی، جس کے نتیجے میں وہ مر گیا۔ اب سارا کاروبار، ساری پراپرٹی، سارا پیسہ، سارا بینک بیلنس، چھوٹے والے بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی، اس بھائی نے پڑھایا اس کو۔ اب یہ دھوکے باز اور غدار نکلا۔ اس نے چند دن تک تو اپنی بھابھی اور اپنے بھتیجے کو پیسے دیے، امداد کی، تعاون کیا، لیکن اس کے بعد اس کی نیت بگڑ گئی۔ اس نے یوں کیا کہ ایک گھر صرف ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، بقیہ ساری پراپرٹی، ساری جائیداد اور ساری کی ساری دولتیں لے کر چائنا شفٹ ہو گیا۔ اب چائنا گیا، وہاں پر اس نے بڑی گاڑیوں کا کاروبار شروع کیا۔ اب جب کاروبار شروع کیا، پیسوں کی بہت زیادہ فراوانی ہو گئی۔ اب اس جناب نے ایک وہاں پر چائنیز سے شادی کر لی۔ جب شادی کی تو اور دماغ کا پنکھا 5 پہ پہنچ گیا، تو جو کچھ خیال آنا تھا بھتیجے کا اور بھابھی کا وہ کبھی نہیں آیا۔ اب کئی سال گزر گئے، ایک اولاد بھی اس کو اللہ نے دے دی۔ اب اس نے کہا کہ یار 40 50 سال 45 سال عمر ہونے والی ہے، اپنے ملک واپس چلتے ہیں، جس عرب ملک کا وہ تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے وہ پہلے خود گیا، یہاں دوبارہ آیا۔ اس نے یہاں آنے کے بعد پھر سے بڑا کاروبار شروع کیا، وہاں کی ساری چیزیں ختم کی۔ اس کے بھتیجے کو معلوم ہوا کہ میرا چچا یہاں آیا ہے، بڑا کاروباری بزنس مین بن گیا ہے۔ والدہ نے کہا جاؤ، تمہارے باپ کا بھائی ہے، تمہارے باپ نے اس کے ساتھ احسانات کیے تھے، جا کر اس کے احسان سے مانگو، اس سے کہو کہ ہماری پراپرٹی، ہمارا حصہ ہم کو دے دے، ہمارا حق دے دے۔ بیٹا گیا، بھتیجا گیا کہ چچا جان ہمارے والد کی پراپرٹی آپ نے لی تھی، ہمیں کچھ دے دیجئے، غربت اور فقر و فاقے کے عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے ڈانٹ کر، بے عزت کر کے، ذلیل کر کے اس کمزور اور مظلوم یتیم بچے کو بھگا دیا۔ یہ دنیا ہے۔
احسان کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو، جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے پناہ مانگو، احسان کر کے دور ہو جاؤ، احسان کر کے قریب نہ چپکو، یہ توقع نہ کرو کہ یہ میرے اوپر احسان کرے گا، یہ دنیا احسان لیتی ہے لیکن یہ توقع نہ کرنا کہ یہ میرے احسان کا بدلہ دے گا۔ جس نے کسی پر احسان کیا اور احسان کرنے کے بعد یہ توقع کی کہ یہ میرے احسان کا بدلہ دے گا، میں اس کا محسن ہوں، اللہ نے اس کو وہاں سے چوٹیں پڑوائی ہیں۔ اللہ سب سے بڑا محسن ہے، اس سے توقع رکھنی چاہیے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی کر، دریا میں ڈال، اللہ کے یہاں لینا ہے وہ لینا ہے۔ اب یہ اس نے احسان یاد دلا، اس نے کہا کوئی احسان نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ روتا روتا اپنی ماں کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ماں اس نے تو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ماں کے دل سے کیا آہ نکلی ہوگی، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ لوگ آ کے رو رہے ہوتے ہیں، اجی حالات ہیں۔ میرے پاس پرسوں ابھی ایک نوجوان کا فون آیا، ابھی واقعہ سناتا ہوں۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، واتقی دعوت المظلوم، نبی نے فرمایا بینہ، اللہ کے درمیان، عرش کے درمیان، اس کی آہ کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہوتا، عرش الہی کو چیر کر اس مظلوم کی آہ اور دعا فوراً چلی جاتی ہے۔ آج ہم مظلوموں کی بد دعائیں لے رہے ہیں، پھر کہتے جی کیا کریں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ مخلوق کا دل دکھا کے، خالق سے یہاں رو رو کے تہجد میں معافیاں مانگ رہے، خدا کی قسم رو رو کے گنگا جمنا سمندر بنا دو، بحر عرب بھر دو، کوئی فائدہ نہیں۔ مخلوق کا معاملہ خالق سے حل نہیں کیا جاتا، مخلوق کا معاملہ مخلوق سے حل کیا جاتا ہے۔ لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر، حاجی صاحب بن کے، پاجیوں کا کردار ادا کر کے، اور پھر کہہ رہے جی اللہ کے واسطے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے۔ انسانوں سے معافی کی توفیق نہیں ہوتی۔ بھائی کی زمینیں ہڑپ رکھی ہیں، معافی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور جناب ہر سال عمرے بھی کر رہا ہے، لاکھوں روپے لے جاتا ہے، لے کر بیٹھا ہوا ہے، عمرے پہ جا کے طواف کعبہ کر رہا ہے، لوگوں کو چکر دے کے اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے۔ اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند۔ انسان لوگوں کے معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حال یہ تھا، جنازہ لایا گیا، حضور نے پوچھا اس پر کوئی قرض ہے؟ کہاں قرض ہے؟ میں جنازہ نہیں پڑھتا، تم میں سے جو چاہے پڑھ لے۔ مقروض کی جنازے کی نماز حضور نے نہیں پڑھی۔ یہ معاملات کا دین ہے، یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے۔ ہم نے اس کو صرف عبادات کا دین سمجھ رکھا ہے۔ عبادت تو عیسائی بھی بہت کرتے تھے، اتنی عبادتیں، اتنی ریاضتیں، اتنے مجاہدات کہ دن بھر اپنی چرچ میں پڑے ہوئے اور اللہ کے سامنے سے سر نہیں اٹھاتے اور دھیان میں، مراقبے میں بیٹھے ہوئے۔ لیکن نہیں، اس دین نے کامل دین دیا ہے، جو معاملات کا دین ہے، جو معاشرت کا دین ہے، جو اخلاقیات کا دین ہے۔ یہ صرف عبادات کا دین نہیں، ہمارے یہاں دین کا تصور صرف اور صرف ایمانیات اور عبادات کا ہے۔ حضرت تھانوی نے بہت زور دیا اس پر، عبادات کا نہیں، یہ معاملات اور معاشرت کا دین ہے۔ ہم نے سارا بیڑا غرق کیا ہے، اس نے اس کو بھگا دیا۔ اب بھگایا، اس ماں کے دل سے کیا آہ نکلی ہوگی، اس یتیم کے دل سے کیا آہ نکلی ہوگی۔ حال یہ ہوا، اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیوی بچے کو بھی بلا لیتا ہوں، یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ انسان لوگوں کے ساتھ بس سلوکیاں کر کے بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولا کرتا۔ ایک ایک عمل، ایک ایک ایکٹیویٹی اس کے یہاں محفوظ ہوتی ہے، اور قیامت کے دن یوں اسکرین پہ دکھلائے گا اور انسان کہے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، وہ جو میں نے فلاں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ آج بد اخلاقیاں بڑا آسان ہے، گالیاں دینا بڑا آسان ہے، دل دکھانا بڑا آسان ہے۔ انسان کہے گا اوہ ہو، میں نے تو اس کو برائی نہیں سمجھا تھا، لوگوں کو کمال سمجھ کے بتا رہا تھا، وہ میرے پاس پیسے مانگنے آیا تھا، میں نے ذلیل کر کے اپنے بھائی کو بھگایا ہے۔ غریب بھتیجا آیا تھا، میں نے اس کو بھگایا۔ میں 1000 کروڑ کے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا رشتہ دار وہ فاقے پر اور بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ تمہاری دولتیں کس کام کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ہوا؟ اب اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ جب بدلہ لیتا ہے، اللہ جب پکڑتا ہے، اسی لیے کہا ان بطش ربک لشدید،
تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ دنیا والوں کی طرح نہیں پکڑتا، جب وہ پکڑتا ہے تو پوری طرح سے جکڑ دیتا ہے، اور اس طرح پکڑتا ہے کہ اس کو دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں اور پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے، اور جب وہ بدلہ لیتا ہے پورا بدلہ لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات میں اللہ حوصلے دکھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، مخلوق کے معاملے میں اللہ کو کوئی بات برداشت نہیں۔ کیوں؟ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ نبی نے فرمایا ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور تم میں اللہ کو پسندیدہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کی عیال کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ احسان کر۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو نیکی کیا ہے اور جانتے ہو رشتہ داری کا جوڑنا کیا ہے؟ فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے اس کے ساتھ معافی کا جذبہ رکھ، جو تجھ سے توڑے، صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ آج اسی اسلام کی حقیقی تصویر ہم اقوام مغرب کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے، یہی اسلام ہم پیش نہیں کر پا رہے۔ ہم نے دین کو بہت مشکل بنا کر پیش کیا ہے۔ کیا ہوا پھر؟ اب یہ نوجوان گیا، اس نے اپنی فیملی کو چائنا سے بلایا، وہ چائنیز بھی آئی، اس کا چائنیز بچہ بھی آیا، اب دونوں گاڑی کے اندر آ رہے تھے۔ اس نے کہا چلو میں لینے جاتا ہوں، ریسیو کرنے جاتا ہوں، پک کرنے جاتا ہوں۔ یہ اپنی نئی چمچماتی کار میں گیا، ایئرپورٹ سے دونوں واپس آ رہے تھے، سامنے سے ایک کرین آیا، ایک ٹرک آیا، اس نے پوری گاڑی کو تینوں سمیت مسل کے رکھ دیا۔ اب آپ کہیں بچے کا کیا قصور؟ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اللہ اولاد کو دیتا ہے، نسلوں کو دکھائی جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے بخش دیے جائیں گے، چھوڑ دیا جائے گا، نہیں نہیں نہیں، اللہ ایسے ہی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پورا حساب برابر کرتا ہے، وہ نہ کسی کا ایک نیکی کا معاملہ رکھے گا، نہ کسی کے ساتھ ایک برائی کا معاملہ رکھے گا، وہ سارا حساب برابر کرے گا۔ وہ عادل ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ دین بڑا آسان ہے، اس دین کو ہم آسانی کے ساتھ انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ حال یہ تھا کہ جب دین آسان بنایا جا رہا تھا، حضور کے پاس ایک آدمی آیا، حضور میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، ایمان لے آ، پہلے ایمان لے آیا وہ، اس کے بعد خود کہنے لگا جب احکامات آ گئے کہ یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ حضور نے پرایوں کو اپنا بنایا تھا اپنے رویوں کے ذریعے، ہم نے تو اپنوں کو پرایا بنایا اپنی بد اخلاقی کے ذریعے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس اللہ والے کیسی اصلاح کرتے تھے، اللہ والے کیسے، حضرت تھانوی نے تو عجیب بات لکھی ہے، انفاس عیسیٰ میں نقل کیا، فرمایا کہ جو مجلس میلاد عام مقامات پر منعقد کرنا ناجائز و حرام ہے، اسی مجلس میلاد کو کالج کے اندر منعقد کرنا واجب، ثواب اور واجب ہے۔ کیوں؟ یہ دین نہیں جانتے یہ نوجوان، ان کو پکڑ کے قریب کرو، ان کو بتاؤ کہ رسول اللہ کا یہ دین یہ سب کا دین ہے، دین فار آل، یہ ساری ہیومینٹی کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، پوری مین کائنڈ کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ قرآن فار آل، حضور کی زندگی سب کے لیے۔ آج ہم نے اس کو محدود کر لیا، آسان کر کے بتائیں گے تو آسان ہوگا، اور اللہ کے قرآن کریم نے کہا کہ دیکھو یہ دین اللہ چاہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، ولا یرید بکم العسر، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ کرے اور تم کو تنگ کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ آتے ہی کسی کو نہ کہہ دو بھائی جہنم میں جائے گا، جلدی سے گناہ مت کر، یوں نہ کہو۔ اس دین نے حکمت بتائی ہے، اس دین نے قریب کرنے کا طریقہ بتایا۔ جگر مراد آبادی شاعر گزرے، رئیس المتغزلین، عجیب و غریب شاعر، ابھی انتقال ہوا 60-70 سال پہلے، ان کی غزلیں اردو زبان کی کتابوں میں بہت زیادہ لکھی ہیں، بہت بڑے شاعر گزرے، استاذ جگر مراد آبادی۔ ان کی ملاقات ہو گئی ایک صاحب دل سے، ایک اللہ والے سے۔ اللہ والوں سے ملاقات ہو جائے نا،
اللہ والے اپنی ذات سے نہیں جوڑتے، اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اللہ والے یہ کہتے ہیں اللہ سے جڑو، اللہ سے، نہ تیرے مال سے مطلب، نہ تیرے کمال سے مطلب، نہ تیرے زوال سے مطلب، نہ تیرے سوال سے مطلب، کسی سے مطلب نہیں، ہم کو مطلب ہے تو اللہ سے جڑ جائے بس۔ ایک آدمی اللہ سے جڑ گیا، قیامت کے دن کہوں گا یا اللہ میں نے اس کو کہا تھا تجھ سے جڑ جا، میری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ وہ فرماتے تھے ہم تو لوگوں کو بیعت اور مرید اس لیے بھی کر لیتے ہیں پتہ نہیں کون سا مرید میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، پتہ نہیں کون سا مرید، ضروری نہیں کہ شیخ ہی نجات کا ذریعہ بنے، کوئی مرید، کوئی شاگرد، کوئی اولاد بھی اپنے باپ اور اپنے مرشد اور اپنے استاذ کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور ایسے واقعات ہیں۔ اسی لیے کسی کو حقیر نہ جانو، ظاہر کے اعتبار سے دیکھ کر کسی کو حقیر نہ جانو، کسی پہ فتویٰ نہ لگاؤ، کسی کو جج نہ کرو، کسی کی داڑھی، کسی کے کپڑے، کسی کا عمل، کسی کا ظاہر، بالکل اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا ہے، قاضی بنا کر نہیں بھیجا۔ ہم فیصلے کر رہے ہیں، ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، سند دے رہے ہیں۔ وہ عالم نہیں ہے، ان کے اندر روحانیت نہیں ہے، ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اور وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں۔ تو کیا ہے بھائی، تجھے اللہ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کیا بتا رہا تھا حضرت تھانوی کی بات، جگر مراد آبادی، قصہ پورا کر دوں، سنیں گے؟ جگر مراد آبادی کی ملاقات ہو گئی حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ جب ملاقات ہوئی نا تو کہا کہ ڈپٹی کلیکٹر صاحب، یہ آپ کی جو مسٹر کی ٹر تھی یہ کہاں مس ہو گئی؟ جو مسٹر کی ٹر تھی یہ کہاں مس ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا آؤ دکھاتے ہیں کہاں مس ہوئی، یہ مسٹری اور یہ کلیکٹری۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اللہ والوں نے خرید کے انمول کر دیا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ لے کر گیا، اب انہوں نے شرط لگا دی جاؤں گا تو حضرت کے یہاں لیکن پیوں گا، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ انسان چاہتا ہے گناہ بھی کرتا رہوں اور ہاتھ سے جنت پی نہ جائے، ایسی تو تیری مسلمانی ہے۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہوں، تاڑتا رہوں، لیکن اللہ والا بھی بنا رہوں، اس کو کہتے ہیں تقویٰ کا ہیضہ لگا ہوا ہے۔ جی تقویٰ کا ہیضہ لگ گیا، تقویٰ نہیں آیا، صرف بیماری لگی ہوئی ہے تقویٰ کی، اندر زبان سے کہہ رہا ہے جی ہم تو بڑے متقی ہیں، آیا نہیں اندر کچھ بھی۔ اسی لیے حضرت تھانوی نے فرمایا، حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا، بعض لوگ باتیں تو کرتے ہیں بڑی لیکن ان کا عمل اور ان کا فعل اپنی ذات کے لیے مظلومانہ ہوا کرتا ہے، ظالمانہ ہوا کرتا ہے، وہ ظالم ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو ایسی بات جس کو کرتے نہیں، کبر مقتن عند اللہ۔ تو حضرت تھانوی کے پاس جب جگر صاحب آئے کہنے لگے پیوں گا تو آج بھی، پیے بغیر نہیں رہا جاتا۔ غالب نے کہا ہے میں نے مانا کہ کچھ بھی تو نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو جگر کہہ رہا ہے کہ پیوں گا، چھوڑوں گا تو نہیں، پیے بغیر تو مزہ نہیں آنے کا مجھے رات میں۔ اب جب حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھائی ایسا ہے، میری خانقاہ تو عوامی ہے، عمومی ہے، لیکن یہاں میرا گھر ہے ایک چھوٹا سا، اس میں تمہیں اجازت ہے پی لو۔ اب رات کو اٹھے، ذاکرین کے ذکر کی آوازیں آنے لگیں، اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگیں، جگر کے دل پر اللہ کے نام کی لذت نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، بھاگے بھاگے حضرت کی مجلس میں گئے، توبہ کی اور حضرت سے فرمایا اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور حال یہ تھا زندگی ایسے گزاری، پھر لوگوں میں بڑا شور ہو گیا کہ جگر تو بدل چکا ہے۔ تو جگر اپنی زبان میں کہتا ہے چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ چھوڑ دی نا، اب اللہ والے بن گئے، داڑھی بھی رکھ لی، لباس بھی بدل گیا، اور پھر حال یہ بنا کہنے لگے میرا کمال عشق میں بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق۔ اور جب توبہ کی نا تو مقبولیت اور بڑھ گئی، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، لوگوں کا رجوع ہونے لگا۔ وہ آدمی جو پی کے شراب پیا کرتا تھا اور شاعری کیا کرتا تھا، اس کی شاعری میں محبت الہی کی مے اور شراب کی خوشبو آنے لگی۔ حال یہ تھا کہنے لگے میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔
قریب کیا اللہ والوں نے. تو ہم اپنے عمل سے اپنی ذات کو لے کر فکر مند رہیں. دوسروں کے لیے دعائیں کر سکتے ہو تو کریں, ورنہ دوسروں کو ہم جج نہ کریں. یہی بات. اور جو بات میں نے شروع کی تھی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. جانتے ہو ان سب کے بعد کامیابی کیا ہے؟ اہل جنت. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جنت میں جانا, جہنم سے بچا لیا جانا, یہ اصل کامیابی ہے. اس کی طرف آنا پڑے گا, اس کی طرف آنا پڑے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب تشنگی باقی رکھتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ دوبارہ بھی آپ حضرات یہ کہیں کہ سننے کا موقع ہے, اور انشاءاللہ دوبارہ میں سناؤں اور آپ حضرات سنیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب دیکھو ایک اخیر میں ایک بات یہ ہے, باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں, عمل سے عمل وجود میں آتا ہے, کام سے کام بنتا ہے. اسی لیے خواجہ صاحب کہتے تھے کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. اور ایک شاعر کہتا ہے نصیحت کو حسن عمل درکار ہے ناصح, یہ بہتر ہے کہ لفظوں کی بجائے زندگی بولے. ہم اپنا عمل بولیں, عمل سے بتائیں, اپنی ایکٹیویٹی سے بتائیں, اپنے کردار سے بتائیں. ہم مسلمان ہیں, اللہ والے ہیں, اللہ یہ چاہتا اللہ والے بن جاؤ بس. بڑا آسان ہے. حضرت شاکیم اختر صاحب کہتے تھے جس طرح باوضو رہنا بڑا آسان, وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتے ہو, اللہ والا رہنا بڑا آسان, تقوی ٹوٹ جائے گناہ ہو جائے فوراً رو دھو کے اللہ کو منا لو. اللہ کے اولیاء میں اور عام بندوں میں یہی فرق ہوتا ہے. اللہ کا عام بندہ وہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا اور بغیر توبہ کی زندگی گزارتا ہے, اور اللہ والے سے گناہ ہو جائے تو توبہ کے بغیر قرار اور چین نہیں آتا. اللہ ہمیں اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرمائے. اب کام کیا ہے؟ کامیابی ہے تیری یاد ہے میری زندگی, تجھے بھولنا میری موت ہے. ایک پل کو تیری یاد سے غافل ہوا تھا میں, تب سے اپنی ذات کے پنجرے میں بند ہوں. اللہ سے ایک پل کو غافل ہو کے دیکھ ہی لیجیے کیسا نقصان ہوتا ہے. تھوڑی دیر کی حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, شیطان آ کے وسوسہ ڈال رہا ہے, اللہ اکبر, پوری کوشش کر رہا ہے کہ نبی کی توجہ نماز سے غافل کرا دے. اللہ کے رسول نے اس کو پکڑ کر کھمبے سے باندھ دیا اور اس کے بعد اس کو پوچھا تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ شیطان کہنے لگا صرف اس لیے کر رہا تھا کہ میں آپ کو, حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے قلب پر میرا تسلط نہیں ہوگا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ اللہ سے غافل کرا دوں. نبی پر یہ کوشش کر رہا ہے. نبی نے فرمایا اگر میرے بھائی حضرت سلیمان کی دعا نہ ہوتی کہ جناتوں اور شیطانوں پر ان کی جو بادشاہت تھی, ایسی بادشاہت کی دعا انہوں نے نہ کی ہوتی تو میں تجھے ابھی قیدی بنا لیتا, پھر کبھی نہ چھوڑتا, لیکن میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. تو شیطان نبی پر کوشش کر رہا ہے, اور ہمارا دل, ہمارا عمل, ہماری زندگی وہ شیطانی معاملات میں گھری ہوئی ہے. وہ واقعہ بتا دوں جو نوجوان کا فون آیا تھا, میں جو بات چلی تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ایک نوجوان کا فون آیا, کروڑوں اربوں کے معاملات تھے, کروڑ پتی تھے, اب حالات بدل گئے. روزانہ کی کمائی لاکھوں کی تھی, اچانک کمائی زیادہ ہے, خرچے پورے نہیں ہو رہے, نفع نظر آتا ہے, نفع نظر نہیں آ رہا, فائدہ نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ 3-4 باتیں یاد رکھیں, 3-4 باتیں ایسے موقع پر یاد رکھیں. یا تو کسی کی دل آزاری کی ہے, یا کوئی پوشیدہ طور پہ گناہ ہو رہا ہے کسی سے, اور ایسا گناہ جس سے رزق کے معاملات روک لیے جاتے ہیں, یا تو پھر آپس میں گھر کے اندر کوئی خیانت کرنے والا ہے اور چوری کرنے والا ہے, یا یہ کہ چوتھی بات اللہ کی آزمائش ہے. لیکن 3 کے امکانات زیادہ ہیں. اللہ کسی کو اتنا نہیں آزماتا کہ اس کو فاقوں پر لا دے اور ان کے گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ نہ ہو, یہ ان کو آزمایا جاتا ہے. آزمائش اگر نیکی کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, طہارت اور پاکیزگی کے بعد آئے
تو وہ من جانب اللہ ہوا کرتی ہے، گناہوں کے بعد، فرعونیت کے بعد، رعونت کے بعد، ظلم کے بعد آئے، وہ اللہ کی طرف سے کڑا اور کڑی سزا ہوا کرتی ہے، وہ آزمائش نہیں ہوتی، وہ ابتلا ہے، وہ ابتلا ہے۔ اسی لیے دیکھنا چاہیے کہ میں اس وقت میں اللہ کی رضا کا کام کر رہا ہوں یا اللہ کی ناراضگی کا کام کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کی ناراضگی کا کام ہو رہا ہے، سمجھ جائیں کہ اللہ اب مجھے پکڑنے والا ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب کرنے کا کام یہ ہے، تھوڑی دیر صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، ہم سب کو ذکر کرنا ہی پڑے گا۔ قرب قیامت سے پہلے دجالی فتنوں سے ذاکرین بچیں گے۔ ذاکر کے دل پر شیطانی نظام کا، شیطان کا تسلط نہیں چلتا، ذاکر کا دل شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذاکر کو وہ تاثیر عطا فرمائی ہے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں میرے پاس، میں یہاں سنا نہیں سکتا مجمع میں اور کیمرے کے سامنے، کہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیسے اوصاف اور کن مقام پہ ہمارے بزرگوں کو پہنچایا تھا۔ جو کام اللہ فرشتوں سے لیتا ہے، سن لیجئے ایک جملہ، بہت مطالعے کے بعد، تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ ملکوتی صفت اپنے ذاکر بندوں میں ایک مقام کے بعد پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر ملکوتی اور فرشتوں کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ اس دنیا کا آدمی نہیں رہتا، پھر اس کے نظام، اس کے معاملات سارے وہاں سے چلتے ہیں، اس کے اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ مشاہدہ حق کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تصوف کی زبان ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ باد خار ہوتا۔ تو یہ ذکر جو ہے نا، یہ ذکر اللہ کرنے والا، اللہ نے کہا تھوڑے ذکر سے کام نہیں چلے گا، ارے تھوڑے کھانے سے کام نہیں چلتا، بیوی ایک روٹی دے دے تو منہ پھلا کے چلے جاتے ہو، یا تھوڑے سے ذکر پہ راضی ہوئے بیٹھے ہو، تھوڑے سے ذکر پہ دل کی بتی کو جلانا چاہتے ہو، تھوڑے سے ذکر سے، 2-4 منٹی ذکر سے۔ ہاں حضرت گنگوہی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ذکر اللہ میں وہ تاثیر ہے کہ یہ دھیرے دھیرے اگر دن روزانہ پابندی کے ساتھ چند منٹوں کا بھی ہو تو بھی اللہ ایک وقت آتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، لیکن پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے روزانہ۔ اس لیے روزانہ پابندی سے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک ذکر میں بتاتا ہوں، 3 دفعہ سبحان، تیسرا کلمہ بہت آسان ہے، 3 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ استغفار، اور دن بھر میں 27 دفعہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضور روزانہ 27 مرتبہ اس دعا استغفار کو پڑھا کرتے تھے، اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، کل مومن و مومنات کی مغفرت فرما دیجئے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ جتنے مومن و مومنات دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں، ان سب کی تعداد کے بقدر اللہ نیکی عطا فرمائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ گناہ کو معاف کرے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ مستجاب استجابت دعا کے مقام تک لے کر جائے گا۔ جو اپنے مومن بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو استجابت دعا کے مقام پر لے جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اور روایت میں آیا، نبی نے فرمایا 27 دفعے حضور پڑھا کرتے تھے، ہم کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ روایت میں آتا ہے جو اس کا اہتمام کرے گا، التزام کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو مر جائے تو شہید، شام کو پڑھ لے مر جائے تو شہید۔ کتنا سستا سودا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بولو، پڑھو میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ مجھ کو بھی معاف کر دیجئے، سارے مومن و مومنات کو معاف کر دیجئے۔ پھر تھوڑی دیر کلمہ طیبہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ افضل الذکر لا الہ، بخاری کی روایت، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین ذکر، افضل ذکر اللہ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ابھی ہم لوگ تھوڑا سا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہے بشاشت؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ سکینہ نازل ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں ذکر میں جیسے ہی مسجد میں آیا فوراً سکینہ آپ پر نازل ہونے لگ گئی۔ سکینہ نہیں ہے، مفتی زرولی صاحب کہتے تھے دلندری ہے یہ۔ جی اللہ کے بیٹھا ابھی مسجد باہر حشاش بشاش گھوم رہا تھا،
جیسے ہی آیا ہماری کلاس میں ایک بچہ تھا، وہ استاذ پڑھاتے تھے، سارا درس آنکھیں بند کر کے عالم منام میں جا کے یوں سنتا تھا، دھوکہ دیتا تھا استاذ کو، سارے درس میں منڈی ہل رہی ماشاء اللہ۔ استاذ نے پوچھا ہاں سبق کہاں چل رہا ہے بھائی؟ تو جہاں سے عبارت چھوڑی تھی نا سوتے ہوئے وہاں بتاتا تھا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، آدھا سنتے ہیں، آدھا سمجھتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھی؟ پکا بتاؤ عمل کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ ہم سب کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک۔ دوسری بات، ذکر جو ہے نا یہ سیکھنے کی چیز ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ ڈرائیوری نہیں آتی، پینٹنگ نہیں آتی، ABCDEFG نہیں آتا، 1 2 3 4 نہیں آتا بغیر سیکھے۔ بابا یہ تو پیارے اللہ کا پیارا نام ہے، بغیر سیکھے آ جائے؟ یوں 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 گردنیں ہلا لی، ہو گیا ذکر؟ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے؟ ارے بھائی ذکر تو وہ ہوتا ہے جو خیال کے ساتھ ہو، استحضار کے ساتھ ہو۔ آج ذکر کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ معنی کا استحضار نہیں ہے، معنی کو پتہ ہی نہیں کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا ذکر کا فائدہ بتاؤں، نقد فائدہ، 4 فائدے فوراً ملتے ہیں۔ کیا کیا؟ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ملائکہ گھیرتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے ان سے بہتر وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہاں پر تم اسے یاد کرتے ہو، اللہ تمہیں اپنی مجلس میں یاد کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمارا ذکر اللہ کی مجلس میں ہو۔ اچھا جس کا ذکر بار بار بادشاہ کی مجلس میں کیا جائے تو وہ بادشاہ کا ایک دن مقرب بن جاتا یا نہیں بن جاتا؟ مودی جی بلا کے اس کو قریب کر لیتے ہیں، بہت کام کا آدمی ہے، ہمیشہ میری تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے غیور ہیں، اپنا نام لینے والے کو کبھی نہیں بھولتے، بلکہ اس کو قرب اور یہ مقام آتا ہے اس کے نام لینے کی برکت سے۔ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے، جو نفل اعمال ہیں، جو ذکر والے اعمال ہیں، فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، ید یبطش بہا رجل یمشی بہا، اور وہ اذن یسمع بہا، اور فرمایا کہ اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، پیر بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اس سے وہی کام ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ اس کو اپنے مطابق چلاتے ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے مطابق چلیں اور سچے پکے اللہ والے بن جائیں، جیسا اللہ ہم کو چاہتا ہے دیکھنا۔ اس کے لیے اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اس کو بھولنا نہیں پڑے گا۔ وہی سبق پھر سے بات جہاں سے چلی تھی وہیں آئی، بھول کے زندگی نہیں گزارنی، غفلت کا بڑا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر ہم سب ذکر کر لیں گے، پہلے ہم تھوڑی دیر استغفار پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ میرے بزرگوں کا مجھے حکم ہے، اس بنا پر یہ ذکر تھوڑا سا ہم کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ بزرگوں کی جو توجہات ہیں اور جو عنایات ہیں وہ پڑھتی ہیں، اللہ والوں کی توجہات کا اثر ہوتا ہے۔ دور بیٹھا کوئی یوں دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد الا اللہ، پھر اللہ اللہ، پھر اللہ اللہ اللہ، ایک درد کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، ایک کیفیت کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے انشاءاللہ۔ مراقبہ کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ میں ہوں، میرا اللہ ہے، میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، سانسوں سے کچھ نہیں کہنا، زبان کی نوک کو حلق کے اوپر تالو سے لگا لینا ہے، اور پھر یہ خیال کرنا ہے میں اللہ کے سامنے ہوں، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ لائٹ بجھا دیں۔ لا الہ ایک چالو رہنے دیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 اللہ جل جلالہ لا موجود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مرغوب الا اللہ لا معبود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ 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 اللہ الا 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 اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ 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 کیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کیے جا رہا ہوں مزے زندگی کے لیے جا رہا ہوں اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وهو معكم أينما كنتم اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ۔ اب تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو دل کی طرف بائیں جانب ہلکا سا جھکا لیں، اس خیال کے ساتھ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، سانسوں سے کچھ نہیں کہنا، دل کی دھڑکن کو سننا ہے۔ جب انسان اپنی دل کی دنیا میں جھانکتا ہے، اسے اپنی اصلی تصویر نظر آ جاتی ہے۔ ہم اپنے دل میں جھانکیں کہ یہ دل ہے یا پتھر کا سل ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ ہم نے اپنے اللہ کے اس دل کو، جس میں اللہ کی محبت آنی تھی، کیا کیا بسائے رکھا ہے۔ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے۔ اللہ وہ دل دے جو تیری دید کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے دید کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری جس پہ نظر ہو، دائمی رحمت کی تیری جس پہ نظر ہو، دل دے کہ شور ہو محشر کا مجھ کو نہ اپنی خبر ہو۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن،
اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات۔ تو جھکا جب نفس کے آگے، تو جھکا جو نفس کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، نہ تن تیرا نہ من۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والعاقبۃ للمتقین۔ سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے، بوڑھے جوان بندے آپ کے دربار میں اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ رب کریم بڑی دیر سے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے سب ہیں، آپ ہمارے ایک لوتے اللہ ہیں۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے غفار اللہ، اے ستار اللہ، اے حنان اللہ، اے منان اللہ، اے رزاق اللہ، اے وہاب اللہ، اے رحمان اللہ، اے رحیم اللہ، اے عیوب کو چھپانے والے اللہ، اے بہت بخشنے والے اللہ، اے ہمارے ماں باپ کے اللہ، اے ہمارے دادوں پردادوں کے اللہ، اے ساری کائنات کے اللہ، اے چونٹی سے لے کر آسمان کے اللہ، اے اتنی بڑی کائنات کے اللہ، اے وہ ذات جو سمیع بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو بصیر بھی ہے۔ اے رب اللہ، تیرے بہت کمزور بندے، گناہگار بندے، بہت آسی بندے آج اشک ندامت کے ساتھ کشکول فقیری لے کر، کاسے گدائی لے کر، پھٹے دامن لے کر، تر دامن لے کر، بھیگے ہونٹ لے کر، اللہ تھکا بدن لے کر، اللہ اٹھے ہاتھ لے کر، اپنی اللہ اپنی نالائقیوں کا اے اللہ سارا پٹارا لے کر تیرے سامنے آئے ہیں۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ ایک لوتے اللہ ہیں، ایک پیارے اللہ ہیں،
ایک ہی اللہ ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، وہ تیرا ہی در ہے جہاں آرزو نہیں جاتی۔ اللہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، وہ میرا ہی دل ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنے شوق عطا فرما دیجئے، ذکر کا سرور عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنے نام کی غفلت سے بچا لیجئے، اللہ اپنے آپ کو بھولنے سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے رب کریم ہم تجھ کو بھول چکے، تو ہم کو نہ بھول، تو نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا۔ اے رب کریم پوری امت، اے اللہ ہم فقیر بندے، گناہگار بندے، اللہ ہم بہت کمزور بندے، تھکا بدن لے کر اللہ یہ تیرا بندہ، اے اللہ مسافر بندہ، بیمار بندہ، اے اللہ تیرے ان بندوں کے ساتھ اے اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اللہ ایک بار کہہ دیجئے نا، بندوں میں نے تمہیں تمہاری توبہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ اللہ نیکوں کو تو سب قریب کرتے ہیں لیکن اللہ آپ گناہگاروں کو قریب کرتے ہیں، آپ کو گناہگاروں کی توبہ پسند ہے، تبھی تو آپ نے ہمارے اندر یہ صفت رکھی ہے، ہم جب بھی توبہ کریں جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑیں، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیں۔ اے رب کریم ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، ایک بار معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ گناہ نہیں کریں گے، اللہ پکا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کہتا امی پرومس کرتا ہوں اب یہ غلطی نہیں کروں گا، اب کاپی قلم پھاڑ کر نہیں آؤں گا، اے اللہ گما کر نہیں آؤں گا، ماں کہتی ہے پکی بات ہے، وہ کہتا امی پرومس کرتا ہوں۔ اللہ ہم بھی ایسا ہی پرومس کرتے ہیں، بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ اے رب کریم، اے بہت کرم کرنے والے اللہ، اے گناہگاروں کے بھی اللہ، اے بادشاہوں کے بھی اللہ، اے فرعون پر بھی رحم کا سوچنے، رحم کا خیال لانے والے اللہ، اے اللہ آپ کو اتنی آپ کی رحمت اتنی حاوی ہے آپ کے غضب پر کہ جس دن آپ بندوں کو معاف کریں گے ابلیس بھی یہ خیال کرے گا شاید مجھ کو بھی معاف کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، محروم نہ کرنا، بھگائیے گا نہیں، جھڑکیے گا نہیں، دور نہ پھینکیے گا، ہم سے اپنی نظر رحمت نہ ہٹائیے گا۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ رب کریم آپ کے رسول کی لاڈلی امت کا آپ کی اس روئے زمین پر، کھلے آسمان کے نیچے تپتی زمین پر اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ اللہ دیکھیے نا ہمارے حالات کو، اللہ کیا ہمارے بچے اللہ یوں ہی تڑپتے رہیں گے، یوں ہی بلکتے رہیں گے، ہماری بیویاں یوں ہی اللہ اپنے شوہروں کو کھوتی رہیں گی۔ اللہ عالم اسلام پر اے اللہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روک دیجئے، کوئی صلاح الدین بھیج دیجئے، اللہ عالم اسلام کو متحد کر دیجئے، اللہ امت کے لیے تڑپنے والا، کڑھنے والا سینہ عطا فرما دیجئے۔ نبی کریم کا حال یہ تھا، رات کو آپ اس طرح روتے جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا ہو۔ امت کی کڑھن نے، امت کی فکر نے آپ کو گھلا دیا تھا، بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ نبی جس کے طفیل تو نے دنیا کو سجایا، بزم عالم کو بسایا۔ رب کریم تیرے نبی کی لاڈلی امت بہت پریشان ہے، اللہ کوئی فاقوں میں ہے، کوئی قرضوں میں ہے، کوئی مرضوں میں ہے، اللہ کوئی جیلوں میں ہے، کوئی قید و بند میں ہے۔ رب کریم تیرا نام لینے کی سزا یہ بن گئی کہ اکبر نام لیتا ہے۔ خدا کا اس زمانے میں رپٹ لکھوائی ہے رقیبوں نے، جا جا کے تھانے میں ہمیں دوہری نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ ہم تیرا نام لینے والے ہیں۔ اللہ یہ مٹھی پر مسلمان جو بڑی تعداد میں اللہ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں اسلام کا غلبہ نہیں، اللہ ان کو طاقت دیجئے، ان کو قوت دیجئے، اسلام کو طاقت دیجئے، اسلام کو قوت دیجئے، اسلام کو غلبہ دیجئے۔ رب کریم امت کو متحد کر دیجئے، امت کو جوڑ دیجئے، امت کے دل کو ظرف کو وسیع کر دیجئے، آپس میں برداشت کا مادہ پیدا کر دیجئے، ذکر کی حلاوت دے دیجئے، تلاوت کا نور دے دیجئے، ذکر کا سرور دے دیجئے، اپنی معیت دے دیجئے، اپنی حضوری دے دیجئے، ہمارے رکے کام بنا دیجئے، بگڑے کام سنوار دیجئے، قرض سے مرض سے نجات دے دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ مانگنا بہت کچھ ہے، مانگنا نہیں آتا۔ اہل مجلس پر ایک بار اپنی نگاہ کرم ڈال دیجئے، اللہ دیکھ لیجئے، اللہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیے نا مدرسے کے طلباء بیٹھے ہیں، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو ان کا واسطہ، اللہ یہ تو تیرے خاص ہے،
نبی نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن کریم والے وہ اللہ والے اور اللہ کے خاص ہیں۔ اللہ تیرے نیک بندے، خاص بندے بیٹھے، ان کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، ان کی معصومیت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، ان کے پڑھنے پڑھانے کا واسطہ دے کر کہتے ہیں۔ رب کریم قبول فرما لیجئے، آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ زندگی جینا مرنا اپنی مرضیات پر آسان کر دیجئے۔ اللہ ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری زبانوں پر حکمت کے بول جاری فرما دیجئے، ہماری زبانوں میں تاثیر دے دیجئے، ذکر کا دوام دے دیجئے، ذکر کی لذت دے دیجئے، مناجات کا لطف دے دیجئے، دعاؤں میں مزہ دے دیجئے، اپنے ساتھ راز و نیاز کی کیفیت دے دیجئے۔ اے رب کریم ایسا بنا لیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، انہیں شفا دے دیجئے۔ جو بچے بیمار ہیں، اللہ سنا ہے کہ نئی بیماریاں آ رہی ہیں، اللہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، سب کو دفع دور فرما دیجئے۔ عالم مغرب کو ہدایت دے دیجئے، عالم یورپ کو ہدایت دے دیجئے، ٹرمپ کو ہدایت دے دیجئے، ہمارے ملک کے ظالموں کو ہدایت دے دیجئے، ہدایت نہیں تو نشان عبرت بنا دیجئے۔ اے اللہ جو بائیڈن کو ہدایت دے دیجئے، اے رب کریم پوتین کو ہدایت دے دیجئے، جسٹن ٹروڈو کو ہدایت دے دیجئے، جتنے ممالک مغربی ممالک کے سربراہان ہیں سب کو ہدایت دے دیجئے۔ پوری دنیا میں ایمان کی بادیں بہاری چلا دیجئے، ایمان کی بادیں بہاری۔ اللہ تیرے نبی کا یہ دین لٹ رہا ہے، ہم کچھ نہ کر سکیں۔ اللہ ایمان کی بادیں بہاری چلا، مرنے سے پہلے اللہ ہم وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اللہ روزانہ 1.5 لاکھ ہندو غیر مسلم ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اے رب کریم ان کو ایمان کی دولت دے دیجئے، انسانیت کا درد دے دیجئے۔ رب کریم امت کے لیے کنڈے والا بنا دیجئے۔ اللہ اپنے لیے رونے والے بہت ہیں، اللہ امت کے غم اور درد میں رونے والا بنا دیجئے۔ اے رب کریم امت کے حالات کو دور فرما دیجئے۔ رب کریم اے اللہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودنی کی لگائی ہوئی ہے، باغ مالی نے لگایا تھا، اسلام کا یہ شجر، اس پر باطل کی نگاہیں ہیں، باطل کے منصوبے ان کے اپنے اوپر الٹے کر دیجئے۔ اللہ اہل باطل کی صفوں میں ہلچل مچا دیجئے، انتشار برپا کر دیجئے، اہل حق کو متحد کر دیجئے، جوانوں کو پاک دامنی دے دیجئے، اس مسجد کو قبول کر لیجئے، مدرسوں کو قبول کر لیجئے، سفید داڑھی والوں کے بیٹھنے کو قبول کر لیجئے۔ اللہ یا جس طالب علم نہ جانے کیا کہتا گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، نظر بس سے بچا دیجئے، فتنوں سے بچا دیجئے، شرور سے بچا دیجئے، حسد سے بچا دیجئے، ظرف عطا فرما دیجئے۔ اللہ دنیا میں جب تک رکھیے ایمان عافیت سلامتی کے ساتھ رکھیے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، آپ ہم کو دیکھ کر مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں۔ آپ کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ایک آخری التجا ہے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اللہ ایک آخری التجا ہے، ہم میں سے ایک ایک کو نظر کرم ڈال کر اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گھروں کی مستورات کو جزائے خیر دیجئے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، معاشرے کی تمام برائیوں سے بچا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ چاہیے ہمیں ان سے بچا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی، یا اللہ ہمارے حضرت مفتی اکرام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم جو مشائخ علماء اہل اللہ بیمار ہیں ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھیے۔ اللہ یہ ہمارے لیے شجر سایہ دار ہیں، ان کی دعائیں ہمارے لیے سہارا ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔